أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ آج تفسیر کا حصہ دوم پڑھا جائے گا جنگ بدر سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کر لیتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہے وہ واضح طور پر دلیل دیکھ کر برباد ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے جب ابھی تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ حملہ آور کافر کی تعداد کتنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا گیا۔ آپ نے وہ خواب صحابہ کرام سے بیان فرمایا جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب چونکہ واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے ظاہر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا تھا، آپ نے اسی حصے کے بارے میں لوگوں کو بتایا، وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے، عین وہ چیز مراد نہیں ہوتی جو خواب میں نظر آ رہی ہو، اسی لیے خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا خواب میں سارے لشکر کی تعداد اگرچہ واقعی کم دکھائی گئی، لیکن اس کی کمی کی اصل تعبیر یہ تھی کہ یہ سارا لشکر بے حیثیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تعبیر کا علم تھا، آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، اس کا دوسرا حصہ۔ بدر کے دن جب دونوں جماعتوں کا مقابلہ شروع ہونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنا دیں تاکہ آپ وہاں رہیں، ہم اپنے جانور کو یہیں بٹھا کر میدان میں جا کودیں گے، اگر فتح ہوئی تو الحمدللہ یہی مطلوب ہے، ورنہ آپ ہمارے جانوروں پر سوار ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے جا کر پوری قوم کے ان حضرات کے پاس چلے جائیں جو مدینہ شریف میں ہیں اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔
वगरना वो हरगिज़ आपका साथ ना छोड़ते, आपकी मदद के लिए आपके हम रकाब निकल खड़े होते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस मशवरे की कदर की, इन्हें दुआ दी और इस डेरे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर ही थे और कोई नहीं था। सुबह के वक्त कुरैशियों के लश्कर टीले के पीछे से आते नमूदार हुए। देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारी ताला से दुआ की, या रब्बुल इज़्ज़त, ये इनका फ़ख्र और गुरूर मट्टी में मिला दे, और तेरे रसूल से और तुझसे ये लड़ने आए हैं और झुटलाने के लिए आ रहे हैं, रब ताला इन्हें पस्त और जलील कर दे। आयत के आखिरी जुमले में तफसीर इब्न इसहाक में यह है कि इसलिए कि कुफ्र करने वाले दलील इलाही देख लें कि कुफ्र पर रहें, और ईमान वाले ये दलील देख लें कि वो ईमान ले आएँ। यानी बग़ैर आमादगी, बग़ैर शर्त करारदाद के अल्लाह ताला ने मोमिनों और मुशरिकों के यहाँ अचानक मुठभेड़ कर दी। हक्कानियत को बातिल पर गलबा देकर बिल्कुल ज़ाहिर कर दिया कि इस तरह किसी को शक भी बाकी न रहे। अब जो कुफ्र पर रहे वो भी कुफ्र को कुफ्र समझ रहे हैं। जो ईमान वाले हो जाएंगे वो दलील देखकर ईमान पर रहेंगे। ईमान वाले ही की ज़िंदगी असल है और कुफ्र ही हलाक होने वाला है। अब वो जो मर्द था फिर हमने इसे जला दिया। अबू सुफियान के मुतालिक है, इसके लिए तो नूर बनाया है, इसकी रोशनी में लोगों को वो अपनी रोशनी में लेकर चल रहा है। अल्लाह अकबर। तोहमत के किस्से में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अल्फाज हैं कि फिर जिसे हलाक होना था वो हलाक हो गया। अल्लाह अकबर। बहतान। अल्लाह ताला ने तमाम तराज़ी वज़ाद और दराज़ी तमाम दुआएं इस्तग़फ़ार